میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سود کھاتا ہوں، میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں رشوت بھی لیتا ہوں، بتائیں میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن بے نماز ہوں، میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے دل میں تو یہ خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے بڑی قربانی لے کے آؤں۔ میں نے تو اپنے سارے محلے والوں سے تقابل کر کے ان کے جانوروں کو دیکھ کر جانور خریدا ہے، آپ بتائیں میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ یہ نہیں پوچھتا کوئی، یہ پوچھتے ہیں کہ اس جانور بیچارے میں کیا نقص ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن جو نقص قربانی کرنے والے میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو جانور میں نقص ہے۔ جانور میں نقص ہے، قربانی قبول نہیں ہوگی، آپ کی نیت خالص ہے، عقیدہ توحید ہے، جانور قربان کر دیا، جانور میں وہ نقص تھا جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، آپ کی قربانی رد ہوگی، آپ گناہگار نہیں ہوگی، قربانی رد ہو جائے گی نا، قربانی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ کے اندر کوئی نقص ہوا، خدا نخواستہ شرک ہے، عقیدہ توحید میں خلل ہے یا دیگر معاملات ہیں، تو وہ آپ کے لیے وبال بن جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، نہ عقیدہ توحید ہے، نہ نیت خالص ہے، نہ آپ کا مال صحیح ہے، نہ مال حلال ہے، رشوت لی ہے، سود کھایا ہے، ڈاکہ مارا ہے، فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ مذاق ہوا نا؟ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت صرف حلال مال قبول کرتا ہے، لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ رب العزت حلال کے علاوہ کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ اب میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں چیز مجھے دینی ہے، اس کی ایسی ایسی صفات ہونی چاہیے، مجھے کپڑا ایسا چاہیے، آپ مجھے بالکل خراب کپڑا لا کے دیتے ہیں، تو یہ میرے ساتھ مذاق ہے نا؟ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے اور بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، پھر بھی میرے سامنے لے کے آتے ہیں، تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اللہ رب العزت آپ کی نیتوں سے خبردار، آپ کے عقیدے کو جانتا ہے، آپ کے مال کے سارے سورسز اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اس کے باوجود اگر حرام مال سے اللہ کے سامنے قربانی قبول کریں گے تو اللہ سے مذاق کریں گے، پھر اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا، پھر اللہ کو غصہ آئے گا، چوری بھی ہے اور سینہ زوری بھی ہے، جرم بھی کر رہا ہے اور قربانی لا کر میرے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو بھی اپنی شرطیں پوری کرنی چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا نقص ہیں، ان نقائص کے ہوتے ہوئے کیا میری قربانی قبول ہوگی۔ اب آتے ہیں جانور کی طرف، جس جانور کو قربان کرنا ہے۔ پچھلے خطبے میں میں نے عرض کر دیا کہ 4 قسم کے جو جانور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں کفایت نہیں کرتے، یعنی قربانی اگر کریں گے تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی آپ کی۔ کون کون سے 4 جانور ہیں؟ ایک ایسا جانور جو کانا ہے، بھینگا ہے، اور اس کا کانا پن یا بھینگا پن واضح ہے، دور سے نظر آ رہی اس کی آنکھیں خراب ہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا جانور جو لنگڑا ہے، اس کا لنگڑا پن واضح ہے، مستقل لنگڑا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے لنگڑا کے چل رہا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، دور سے کھڑا نظر آتا ہے کہ بیچارہ بیمار ہے، ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر ایسا بوڑھا جانور جو اتنا لاغر ہو گیا ہو کہ اس کی ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو گئے، وہ آپ چاہیں کہ ہم قربانی میں قربان کر دیں، اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی سرے سے قبول نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر سینگوں کے دیکھنے کا بھی، کانوں کو دیکھنے کا بھی حکم دیا کہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں، سینگ بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان بھی کٹا ہوا نہ ہو، لیکن اگر تھوڑا بہت سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا بہت کان کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن 4 قسم کے جو جانور بیان ہوئے ہیں ان کی قربانی سرے سے نہیں۔ اب باقی جتنے بھی عیب ہیں وہ قربانی کے عیب نہیں ہیں، کیونکہ قربانی کے لیے جو چیزیں رکاوٹ تھیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دی۔ اب کسی کو رسولی ہے، کسی کو پھوڑا نکلا ہے، کسی کو کوئی زخم تھوڑا بہت آ گیا، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی بالکل ہو جائے۔
اب اس کے بعد قربانی کس وقت کرنی ہے؟ قربانی عید نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ عید نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ اپنی قربانی کر بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں۔ کسی قصاب سے کروانی ہے، دنیا میں کسی اور خطے میں کروانی ہے۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں فلاں ملک میں قربانی کروا دوں، میرے لیے یہاں ممکن نہیں ہے یا یہاں آسانی نہیں ہے، وہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، میری طرف سے وہاں قربانی کر دی جائے۔ تو عید نماز پڑھنے کے بعد جب وہ عید نماز پڑھ چکے تو اس وقت اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے دوسرے ملک میں کیا بھی کوئی بھی وقت ہو، کیونکہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ عید نماز پڑھ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح فرمان ہے کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں بھی بعض لوگوں نے ہیلا بنا لیا کہ یہ تو شہر والوں کے لیے حکم ہے، شہر والوں کے لیے آپ کسی گاؤں دیہات میں جانور لے جاؤ یا وہاں ہی چھوڑ دو، صبح صبح جا کے ذبح کرو، نماز سے پہلے ہی کر لو، نماز اذان ہو جائے دن شروع ہو گئے پڑھ لو، یا نماز پڑھتے ہی کر لو، وقت سے گوشت کھا لو گے۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صریح مخالفت ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسے ہیلے بہانے جو ہے نا شریعت ان کو بالکل قبول نہیں کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی عید نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، عید نماز کے بعد ہوتی ہے، اور یہ آپ نے خطبہ عید میں فرما دیا، اور وہ عرض کرتا اللہ کے رسول میں تو کر آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا، میں نے تو صبح صبح ہی کھا دی، نماز پڑھتے ہی میں نے کہا جانور ذبح کروں، عید نماز سے پہلے پہلے خود بھی گوشت کھاؤں، ہمسایوں کو بھی گوشت پہنچا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نہیں، گوشت ہو گیا، صدقہ بھی ہو گیا، تم نے ہمسایوں کو بھی کھلا دیا ٹھیک ہے، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ اگر جانور موجود ہے تو دوبارہ کر لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اب دوندا جانور تو نہیں ہے، دوندے کی بھی شرط ہے، دوندے کی بھی شرط ہے، جانور دوندا ہونا چاہیے، اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، اسی طرح چھترا ہو، چاروں جنسیں جو ہیں ان جنسوں میں سے کوئی بھی جانور ہو اس کا دوندا ہونا شرط ہے۔ اور رخصت صرف چھترے میں ہے، چھترا یا دمبا ایک ہی نسل ہے، اس میں رخصت یہ ہے کہ اگر تمہیں تنگی ہو، مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ منڈی میں مال ہی نہیں مل رہا جو دوندا ہے، یا آپ کی استطاعت اتنی نہیں کہ آپ دوندا خرید سکیں، تو پھر ایک سال کا جانور، کھیرا ایک سال کا جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں، وہ آپ بھیڑ کی نسل میں سے، دمبے کی نسل میں سے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔